ہاں جی، یہاں پہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ لفظ اللہ کو موٹا کرنا ہے یہاں پہ یا باریک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے بات پہلے بھی دیکھی تھی، اب پھر آپ سمجھیں کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو، لفظ اللہ سے پہلے دیکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے؟ لفظ اللہ سے پہلے کیا ہے، زبر یا پیش ہے، تو پھر ہم نے لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پہلے زیر آ جاتی ہے تو اس لفظ اللہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، باریک کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو گویا کہ ہم نے لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو کیا کریں گے، لام کھڑی زبر لو، ٹھیک ہے؟ لو، یہ لفظ اللہ پر ہو رہا ہے، اگر ہم پڑھیں گے لا تو یہ لفظ اللہ باریک ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں زبر ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، موٹا کرنا ہے، پر کرنا ہے۔ لام کھڑی زبر لو علیہ اللہ، ہا پیش ہو علیہ اللہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، تو آج سورۃ 3 کا آخری سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ ہے فا کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ فا کی اپنی زبر ہے، میم کی اپنی زبر ہے، اس لیے فا کو اب ہم نے میم کے ساتھ نہیں ملانا۔ فا زبر فا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے جب میم پڑھنے لگے تو آگے دیکھا کہ آگے الف ہے، تو پھر الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے پڑھیں گے، میم الف زبر ما، فا ما، یا پیش یو، کاف کو ہم نے رال کے ساتھ ملانا ہے، رال کے اوپر شد آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ شد والے حرف کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ضرور ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کاف زال زبر کر، یو کر، ٹھیک ہے؟ رال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اس کو دبا کے سختی کے ساتھ بالکل نہیں پڑھنا۔ رال زیر دی، یو کر دی، با پیش بو، یو کر ری بو، کاف زبر کا، یو کر ری بو کا، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، با کو پڑھتے وقت آگے دیکھا تو آگے عین ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ عین کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے عین ساکن ہو گیا۔ ہاں جی، اس کا مطلب ہے کہ عین جو ہے وہ پچھلے والے حرف کو اپنے ساتھ ملائے گی، ٹھیک ہے؟ کیسے، با عین زبر با، ٹھیک ہے؟ عین کی آواز نکالنی ہے، یا کوئی جھٹکا نہیں لگانا، با بھی نہیں کرنا، کوئی لمبا نہیں کرنا، با بھی نہیں کرنا، ہم نے عین کی واضح طور پہ آواز نکالنی ہے، ٹھیک ہے؟ با عین زبر با، دال پیش دو، با دو۔ ہاں جی، آگے دیکھا، آگے با کے نیچے زیر ہے، الف بھی ہے، آگے بھی ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، جس کے اوپر شد آ گئی ہے ہم نے با کو اس کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، شد کے ساتھ با کو ملانا ہے، تو ملاتے وقت کیا کرنا ہے، ہم نے دال کو دبا کے پڑھنا ہے اور ہلانا نہیں ہے، کیونکہ حروف قلقلہ ہونے کی وجہ سے جو جزم والا ہوتا ہے نا اس کو ہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ با دال زیر بید، ایسے دبا دینا ہے، بید۔ اب ہم نے دال کو یا کے ساتھ کیوں ملانا ہے کہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر بھی لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دال کو یا کے ساتھ ملانا بھی ہے، پھر ہم نے اس کو ایک الف کے برابر لمبا بھی کرنا ہے۔
دال یا زیر دی، بدی، نون زیرنی، بدینی. ہاں جی یہاں پہ ہو رہا ہے وقف. وقف کی صورت میں ہم نے آخر والے حرف کو کیا کرنا ہے؟ ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آگے وقف بالدین. ٹھیک ہے، نون متحرک ہے، زبر یا زیر یا پیش والا حرف ہو تو اس کو متحرک کہتے ہیں. نون متحرک ہو گیا یعنی زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں. حرکت ہونے کی وجہ سے نون متحرک ہو گیا. ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں ہم نے متحرک حرف کو کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا. آگے دیکھیں کیا ہے؟ الف. الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ حمزہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، لام شا زبر لئی. ٹھیک ہے، لئی کیونکہ یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے اسے لین کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ لین کہتے ہیں. لین کا مطلب کیا ہے؟ لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے یا جھٹکے سے بالکل نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے، لام یا زبر لئی، آلئی. سین کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لام کے اوپر شد آ گئی ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیل لام زبر سل، آلئی سل. ہاں جی یہاں پہ ایک اور بات آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں. لفظ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو اسے باریک کر کے ہیں، لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ اس صورت میں لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے تو ہم نے لفظ اللہ کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے. لام کھڑی زبر لو. ٹھیک ہے، علیہ صلو. ٹھیک ہو گیا. ہا پیش ہو، علیہ صلو. ہاں جی آگے دیکھیں، با کے نیچے زیر ہے، آگے جو یہ اس کے ساتھ الف لگا ہوا ہے اس کے اوپر زبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے علیحدہ کر دیا. اور ویسے بھی زیر والا حرف کے ساتھ الف بالکل نہیں پڑھا جاتا. با زیر بی، حمزہ ہا زبر آہ. حمزہ کو ہم نے ہا کے ساتھ کیوں ملایا ہے؟ کیونکہ ہا ساکن ہے. ہا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے ہا کیا ہو گیا؟ ساکن ہو گیا. بی آہ، کاف زبر کا، بی آہ کا. اب ہم نے میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ لام ساکن ہے، لام کے اوپر جزم آ گئی ہے. جزم والا جو بھی حرف ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ضرور ملاتا ہے. میم لام زیر مل، بی آہ کا مل. ہاں جی اب یہ ہا، ہا کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. ہا کھڑی زبر ہا، کاف زیر کی، ہا کی. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے، اس کو ملائیں گے یا کے ساتھ کیونکہ یا ساکن ہو گیا ہے. کیسے؟ یا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے. اب ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. میم یا زیر می، حاکمی. نون زبر نا، حاکمینا. یہ دیکھیں نون پھر متحرک ہو گیا یعنی نون کے اوپر زبر آ گئی ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کی صورت میں اس کو ساکن کرنا ہے. تو کیسے کریں گے؟ آگے وقف حاکمین، حاکمین. چلیں جی آج کا ہمارا جو سبق ہے وہ یہیں تک تھا. ماشاءاللہ سے ہماری سورۃ 3 مکمل ہو چکی ہے. دعا ہے کہ جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ یعنی عمل کرنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی مزید توفیق نصیب فرمائے. ٹھیک ہے، چلیے اب ہم نے اس کو روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے. یعنی توڑ تو ہم نے اس کا کر لیا، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم نے اس کو روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے تو کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ سے روانگی کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ التین مکیہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين